إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللہ کے دین کی دعوت نبوی عمل ہے. اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیجا دعوت دین کے فریضے کو سر انجام دینے کے لیے، اور یہ اسی طریقے پہ کامیاب ہوگا جب دعوت کا منہج بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیں گے اور آپ کی تعلیمات دین کی دعوت میں نرم گفتگو کی ہے. مثال دے کے سمجھاتا ہوں. نرم گفتگو، درد دل کے ساتھ گفتگو کا معنی کیا ہے؟ ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے، وہ مریض ہے، اس کے ہاتھ پہ پھوڑا بنا ہوا ہے. اب اس کے ساتھ نرمی یہ ہے کہ اس کا علاج کیا جائے، اس کے زخم پہ ہلکے اور نرم ہاتھوں سے دوائی لگائی جائے اور ساتھ اسے صبر کی تلقین کی جائے. اور اگر وہ یہ کرے کہ وہ کہیں مریض کے ساتھ سختی نہیں کرنی، نرمی کرنی ہے، تو بجائے علاج کرنے کے، بجائے دوائی لگانے کے، بجائے اسے صبر کی تلقین کرنے کے، اسے کوئی چھوٹا سا دانا ہے، کچھ نہیں ہوتا، پریشان نہیں ہونا، کسی کو بتانا نہیں ہے، پردہ ڈال کے رکھنا. دونوں میں کیا فرق رہے گا؟ دونوں میں فرق یہ رہے گا کہ وہ مریض جس ڈاکٹر کے پاس گیا، جس نے اس کو دوائی لگائی، اس کا علاج کیا، اللہ کی رحمت سے یہ مریض شفا یاب ہوگا اور اس ڈاکٹر کو بعد میں دعائیں دے گا. اور وہ ڈاکٹر جو اس کا علاج نہ کرے، اس کے زخم پہ دوائی نہ لگائے، بلکہ اسے کہ کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے، آپ کسی کو بتانا نہ، پردہ ڈال کے رکھو، چھپا کے رکھو، کسی کو نہ بتاؤ، کچھ نہیں ہوتا، تو وہ مرض بڑھتا جائے گا اور بالآخر اس کا ہاتھ ہی کاٹنا پڑے گا. اس مثال کو سامنے رکھیے. داعی جو دین کی دعوت دے رہا ہے، اس پہ لازم ہے کہ گفتگو نرم کرے، لیکن مرض کا علاج کرے، اس پہ دوائی لگائے، اس کی برائیوں کی، اس کی خطاؤں کی، اس کی بدعقیدگی کی نشاندہی کرے اور اس کا علاج بتائے. اور اگر یہ کہہ دے کہ نہیں ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوتا، ایک انسان شرک کر رہا ہے، ایک انسان کفر کر رہا ہے، ایک انسان بدعات کر رہا ہے، اور وہ اس کو اس کی